آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ دان کا قبیلہ مکاشفہ کی کتاب میں کیوں نہیں ہے، دان کے قبیلے کو کیوں اسرائیل میں سے نکالا گیا مکاشفہ کے مطابق۔ کیا یہ کوئی سازش تھی یا خدا نے اس کو نکالا؟ ہم بائبل کی روح سے اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ کس نے اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آج تک تاریخ میں ہم دہرائیں گے ان باتوں کو، بائبل کی تاریخ میں، کہ کس نے اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد انجیر کے درخت کی مثال یسوع مسیح نے دی، جب خدا نے کہا کہ آئندہ کو تجھے کبھی پھل نہ لگے، تو وہ سیکھیں گے کہ وہ کس کے بارے میں کہا ہے، اور اس کے بعد دلہن کون ہے، اس کے بارے میں جانیں گے کہ کلام ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اور قصبی نے ہم تک کون سی تعلیم پہنچائی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دان کے قبیلے کی بات کریں گے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ نکال لیں بائبل میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 7واں باب۔ اگر آپ مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھیں تو آپ کو وہاں پہ قبیلوں کے نام نظر آئیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، 4 آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ بائبل ضرور اپنے سامنے رکھ لیں، کیونکہ آپ بائبل سے دیکھیں گے، خود پڑھیں گے، تو پھر ہی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہوگا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے ملاوٹ کی گئی ہے، کس طرح سے شیطان نے ہم کو غلط تعلیم ہم تک پہنچائی ہے۔ مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے، بنی اسرائیل کے کتنے قبیلوں میں سے؟ سب قبیلوں میں سے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلے کتنے ہیں؟ 12 قبیلے ہیں۔ سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ کتنوں پر؟ 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ کتنے قبیلوں میں؟ سب قبیلوں میں سے، جو کہ 12 قبیلے ہیں، اور آگے پھر ہر قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، اور جب 12,000 کو 12 سے ضرب دی جائے گی تو 1,44,000 بن جائیں گے۔ اب قبیلوں کے نام لکھے ہیں۔ سب سے پہلا نام یہودا کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، اس کے بعد روبن کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، پھر جد کے قبیلہ میں سے، عاشر کے قبیلہ میں سے، نفتالی، منسی، شمعون، لاوی، اشکار، زبولون، اور اس آخر میں یوسف، اور پھر بنیامین کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ یہ وہ 12 قبیلے ہیں جو مکاشفہ نے یہاں پہ لکھے ہیں کہ ان پر مہر کی گئی، اور یہاں پہ وہ مکاشفہ کے مطابق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلے، اور سب قبیلے 12 قبیلے، اور 12 قبیلوں کے اس نے یہاں پہ نام لکھے ہیں۔ اب آپ ذرا نکالیں میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اور اس کا 35واں باب۔ پیدائش 35واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر میں پڑھوں گا 26ویں آیت تک۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے، اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ دیکھیں کہ یعقوب کو اسرائیل کہا گیا، یعقوب کو اسرائیل کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب کے جو 12 بیٹے ہیں وہی اسرائیل کہلائے، وہی 12 قبیلے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ یعقوب کے 12 بیٹے کون ہیں جو کہ اسرائیل ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیا کے بیٹے یہ تھے، روبن یعقوب کا پہلوٹا، شمعون اور لاوی، اور یہودا اور اشکار اور زبولون۔ یہ 6 بچے ہو گئے، 6 بیٹے ہو گئے۔ راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین، اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور عاشر تھے۔
अब ये 12 बेटों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। अब मैं आपको पढ़ने लगा हूँ, आप अगर इनको नोट कर लेना, आप इन दोनों, आप पहले मुकाशफा में जो 12 कबीलों के नाम लिखे गए हैं उनको आप एक लाइन में लिखें। इसके बाद आप पैदाइश में जो याकूब के 12 बेटे हैं उनके भी नाम आप दूसरी साइड पे लिखें। फिर आप इनका फ़र्क देखें कि क्या ये वही 12 बेटे हैं, याकूब के 12 बेटे हैं जो मुकाशफा में लिखे गए हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई फ़र्क है। तो जब आप इस फ़र्क को देखेंगे तो आपको मुकाशफा की किताब में 6 नंबर पे जो मुनस्सी है वो आपको एक्स्ट्रा नज़र आएगा। 6 नंबर पे जो मुनस्सी है वो आपको एक्स्ट्रा नज़र आएगा, जो कि याकूब का बेटा नहीं है, वो याकूब का पोता था। अब और आप अगर पैदाइश में देखेंगे तो आपको मुनस्सी नहीं मिलेगा, आपको दान मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दान के कबीला, जो कि दान याकूब का बेटा था, उसको निकाल दिया गया और उसकी जगह पे यूसुफ के बेटे मुनस्सी को डाल दिया गया। और कहा यह गया दान के बारे में कि खुदा दान से सख्त नाराज़ हुआ और खुदा ने दान के कबीले को इसराइल में से निकाल दिया। ये बात कौन कहता है? ये कसबी कहती है, ये हाई पोलाइट्स कहता है। और उसने उस वक़्त के जो राहबर थे, आज से तकरीबन 1500 साल पहले, उस वक़्त के जो कलीसिया के जो बाप थे, उनके साथ मिलकर इस चीज़ को बाइबल में शामिल किया कि दान ने खुदा की नाफरमानी की थी, इसलिए खुदा ने दान को निकाल दिया है और उसकी जगह पे मुनस्सी को डाल दिया है। और उसने मुनस्सी पे को डालने की वजह भी बताई। एक जगह पे याकूब कहता है यूसुफ को कहता है कि तेरे जो बेटे हैं मुनस्सी और इफ्राइम, ये हवाला है 48वें बाब, पैदाइश 48वां बाब और उसकी 5वीं आयत में। याकूब अपने बेटे यूसुफ को कहता है, सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्क मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं, यानी रोबन और शमौन की तरह इफ्राइम और मुनस्सी भी मेरे ही होंगे। अब यहाँ पे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को कहा कि तेरे जो बेटे हैं इफ्राइम और मुनस्सी, ये भी मेरे ही होंगे, ये मेरे बेटों की तरह होंगे, या ये जिस तरह रोबन और शमौन की तरह है, जिस तरह रोबन और शमौन है, इसी तरह से ये इफ्राइम और मुनस्सी भी मेरे ही होंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरा मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर मेरा एक पोता है और उस पोते को मैं अपने बेटे से मांग लूँ कि ये अब मेरा है, ये मेरे बेटों की तरह है, तो वो क्या ओरिजिनल बेटा है या वो ले पालक बेटा है? डेफिनेटली वो ले पालक बेटा है, मेरा अपना बेटा नहीं है, वो मैंने ले के पाला है या मैंने उसको लिया है, उसे अडॉप्ट किया है। बेटा जो खुदा के नज़दीक मेरा बेटा वही है जो मुझसे पैदा हुआ है। और अगर मैं किसी को भी बेटा बना लूँ तो वो मेरा पर्सनल बेटा नहीं है, वो मेरा ले पालक हो सकता है। तो यहाँ पे जब ये इस आयत में लिखा है कि मुनस्सी और इफ्राइम ये मेरे ही हैं, और इस वसासत से मुनस्सी को वहाँ पे दान की जगह पे डाल दिया, तो अगर मुनस्सी को डाला है तो फिर इफ्राइम को भी डालना चाहिए। तो फिर इसका मतलब है कि अगर दान को निकाल के मुनस्सी और इफ्राइम डाले जाएं तो फिर 13 कबीले होने चाहिए, और अगर दान को याकूब ने रद्द नहीं किया था तो फिर 14 कबीले होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफ्राइम और मुनस्सी भी मेरे ही होंगे। देखो ना कि वो फिर 2 बच्चे और ऐड हो रहे हैं, 12 के बाद 2 और हो गए तो 14 बेटे हो गए, जबकि इसराइल के 12 कबीले ही समझे जाते हैं और हैं भी वही हैं, खुदा के नज़दीक वही हैं, ये खुदा का मामला है, खुदा ने बनाए हुए हैं। सो हाई प्लाटस कहता है कि क्यों कहता है हाई प्लाटस, उसने एक वजह बताई, मैं आपको वो बताता हूँ। आप निकालिएगा ज़रा, पैदाइश उसका है 49वां बाब,
پیدائش اور اس کا 49واں باب اور اس کی آیت ہم پڑھیں گے 16ویں۔ اب یہاں پہ بھائی پلائٹس اس نے اس وقت کے جو کہ کرسچن کلیسیا کے باپ تھے، جو کہ آقا سمجھے جاتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کے ساتھ مل کے اس نے یہ تحقیق جو ہے کرنے کے بعد اس کو کلیسیا میں شامل کیا، اس کو بائبل میں شامل کیا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑا پلان تھا۔ انہوں نے جو بائبل کے اوریجنل نسخے تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جلایا۔ اس مضر میں انہوں نے بہت سارے یہودیوں کو قتل بھی کیا جن کے پاس وہ نسخے پڑے ہوتے تھے یا جس کے پاس سے وہ نسخے مل جاتے تھے، قانونی طور پہ وہ مجرم ہوتا تھا۔ جس کے پاس بھی بائبل کے نسخے ملتے تھے قانونی طور پہ وہ مجرم ہوتا تھا اور اس کو پھر پھانسی دی جاتی تھی، اسے قتل کیا جاتا تھا لوگوں کے لیے، تاکہ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ خود ہی ان نسخوں کو دے دیں، کیونکہ اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو پھانسی دی جائے گی، ان کو مار دیا جائے گا۔ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہودیوں کو ڈھونڈا گیا اور ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا، وہ یہودی جو کہ کلیسیا میں شامل ہو چکے تھے۔ بہت قتل و غارت کی ہے اس معاملے میں۔ روم نے ان کے ساتھ مل کے جو کلیسیاؤں کا سردار تھے، کلیسیاؤں کے جو فادر تھے، جو کلیسیاؤں کے باپ تھے، اب ان ہائی پلائٹس نے اور اس وقت کی کلیسیا کے ساتھ مل کر روم نے جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے، کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک ہی ماند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا افعی ہے جو گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ اب اس نے یہاں پہ یہ کہا، ہائی پولائٹس نے یہ کہا کہ دان جو ہے یہ راستے کا سانپ ہے۔ دان کو سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے، چونکہ خدا نے دان کو رد کر دیا ہے تو اس وجہ سے یہ سانپ ہے۔ اب اس لیے یہاں پہ اس کو سانپ کہا گیا ہے کہ یہ راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا افعی ہے اور وہ گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ اب اس نے پھر اس کو اس بات سے ملایا، پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب آیت نمبر 15۔ یہ جب شیطان کو جو لعنت دی گئی خدا کی طرف سے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور اس کے بعد خداوند نے جو لعنت دی تھی آیت نمبر 14 سے، اور خدا نے سانپ سے کہا کہ اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دستی جانور میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب ہائی پولائٹس نے اس معاملے کو، جو کہ پیدائش ہم نے 49 باب میں پڑھا کہ تو راستے کا سانپ ہے، دان راستے کا سانپ ہے، تو اس نے ہائی پولائٹس نے کہا کہ یہ راستے کا سانپ ہے، اس کو خدا نے سانپ قرار دے دیا ہے، اور یہ وہ سانپ ہے جس کو انسان کچلے گا۔ اور اس نے یہ کہا کہ جس طرح مسیح جو ہے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا ہے، یہودا کی نسل سے پیدا ہوا ہے، اس طرح سے مخالف مسیح جو ہے وہ دان میں سے نکلے گا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے، یہ اس کی تحقیق میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو ایک لنک ہے، اس میں آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی، وہ آپ کو ڈسکرپشن میں وہ لنک دے دوں گا، جہاں پہ یہ باتیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، آپ تفصیل سے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہائی پولائٹس نے روم کا بادشاہ تھا، کس طرح سے کن کے ساتھ مل کے اس نے پلاننگ کر کے یہ کام کیا تھا۔ اب یہاں پہ اس نے یہ تو کہہ دیا کہ دان راستے کا سانپ ہے، یہ شیطان ہے، اور اس کو خدا نے رد کر دیا ہے، اس کو اسرائیل میں سے نکال دیا ہے، کیونکہ اس نے بت پرستی کی تھی، اس نے نافرمانی کی تھی۔ اب میں
आपको अगर आप 49 बाब का आगाज़ में पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। ये उसने सब अपने सारे बेटों को कॉल की और फिर उनको बताता है कि तुम पर क्या क्या गुजरेगा। और उसके बाद आप आयत पढ़ें, 28वीं आयत, इसी बाब की 49 बाब की पैदाइश 49 बाब की 28वीं आयत। ये सारे बेटों को कहने के बाद उसने यहाँ पे क्या कहा है 28वीं आयत में, इसराइल के 12 कबीले यही हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इसराइल के जो 12 कबीले हैं वो यही हैं। देखें कि यहाँ पे लिखा है इसराइल के 12 कबीले यही हैं। अगर अब मैं आपको वो भी बता दूं कि जब मनस्सी और इफ्राइम को याकूब ने अडॉप्ट किया है तो ये 49वें बाब के से बाद की बात नहीं है। 49वें बाब से पहले 48वें बाब में इसराइल ने, याकूब ने मनस्सी और इफ्राइम को अडॉप्ट किया है। अब देखें कि 48वें बाब की 5वीं आयत में वो कहता है कि इफ्राइम और मनस्सी भी मेरे ही होंगे। लेकिन जब वो बरकत दे रहा है, जब वो यहाँ पे अपने सारे बेटों को बुला रहा है, तो इसमें उसने अपने बेटों के दरमियान में उसने इफ्राइम और मनस्सी का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उसके बेटे नहीं थे, वो तो उसके पोते थे। ठीक है, उसने अडॉप्ट किए या उसने उनको प्यार से कह दिया कि ये मेरे बेटों की तरह ही होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने बेटे बना लिए। अगर उसने उनको बेटा बनाया होता तो यहाँ पे अपने 12 बेटों के साथ उनको भी, उनके बारे में भी कुछ कहता। और यहाँ पे 28वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, इसराइल के 12 कबीले यही हैं। इसराइल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी। पहली बात तो 12 कबीले यही हैं। अगली बात जो मैं कर रहा हूं, और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी। बरकत दी, यहाँ पे लानत का जिक्र नहीं है, यहाँ पे लानत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बरकत की बात हो रही है कि जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही हैं। ये याकूब ने अपने 12 के 12 बेटों को बरकत दी थी। और आगे क्या लिखा है, और हर एक को उसकी बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। हर एक को उसकी बरकत के मुताबिक, उसके बरकत के, उसके म्यार के मुताबिक जो है वो बरकत दी गई है। अब हाइपोलाइटस ये कहता है कि दान को यहाँ पे लानत दी गई है। ये तो लानत है ही नहीं है। यहाँ पे याकूब कह रहा है कि इसराइल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो जो उनको बरकत दी वो भी यही है। बरकत का जिक्र है यहाँ पे, आयत में बरकत का जिक्र है, लानत का जिक्र ही नहीं है। अब आप दोबारा आ जाएं जरा 16वीं आयत पे। अब आपको उसको इस बरकत की वे से उसको जरा पढ़ें कि याकूब अपने दान, अपना बेटा जो दान है उसको क्या बरकत दे रहा है कि दान इसराइल के 12 कबीलों में से एक की मानद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। वो तो कहता है कि ये अपने लोगों का इंसाफ करेगा, तो ये तो बरकत हो गई। इसके बाद आगे लिखा है, दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफई है जो घोड़े के अक्कब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। ये उसको जो बरकत दी गई है यहाँ पे, ये उसकी फौजी ताकत के बारे में इसको कहा गया है, उसकी अक्लमंदी के बारे में कहा गया है कि ये वो फौजी लिहाज से ऐसा उसके पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि वो सांप की तरह अपने आप को छुपा लेता है। और जैसे ही दुश्मन जो है उसके हमले के दायरे में आता है तो वो उसको ऊपर पछाड़ करके उसके ऊपर जो हमला करता है और उसका जो सवार है पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। ये तो उसको बरकत दी गई है, लेकिन हाइपोलाइटस कहता है कि ये लानत दी गई है। अब देखिए, अगर आपसे सांप जो है वहाँ पे जो अफई है, जो सांपों की वहाँ पे मूवीज़ हैं, वहाँ पे जब सांप जो रेत में जो है ना वो ऐसे करके वो रेत के अंदर घुस जाता है, सिर्फ उसका मुंह जो होता है ना वो बाहर नज़र आ रहा होता है और वो भी आसानी से नज़र नहीं आ रहा होता, किसी को महसूस नहीं होगा, कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल रेत ही लग रहा होता है जिस तरह से वो लाल रेत होती है। और जैसे ही उसका दुश्मन उसके नज़दीक आता है तो वो झपट के उसको पकड़ लेता है, या अपने शिकार को वो झपट के पकड़ लेता है। ये क्वालिटी खुदा ने जो है दान को दी। ये क्वालिटी जो है
याकूब के ज़रिए से अब उसके बेटे दान को ये क्वालिटी खुदा की तरफ से मिली। ये तो बरकत है। और साफ यहाँ पे 28वीं आयत में लिखा है कि उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही है। यहाँ पे तो लानत का जिक्र ही नहीं है, लेकिन हाई पोलाइट्स कहता है कि खुदा ने दान को रद्द कर दिया और ये लानत दी गई दान को। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बाप दादा की तरफ से जो बरकतें बेटों को मिलती थी वो इलाही बरकतें होती थी। आज अगर मैं अपने बेटे को कोई बरकत दूं तो मैं जो मर्जी कह दूंगा, क्या वो हो जाएगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं खुदा हो गया। लेकिन अगर जो चीज़ खुदा की तरफ से मेरे अंदर से निकली है ना, और खुदा ने कहलवाई है, तो वो पूरी होगी। खुदा की तरफ से बाप अगर कोई जो बरकत देता था पुराने अहदनामे में, वो खुदा की तरफ से होती थी, और वो खुदा की तरफ से होती थी तो ही उनको मिलती थी। आम बंदा अपने बच्चों को अगर कोई बरकत देता है तो वो अगर खुदा की तरफ से नहीं है तो नहीं है। और दान को ये बरकत दी गई, और यहाँ पे ये कतन ऐसा नहीं है कि दान को निकाल दिया गया और उसको सांप बना दिया गया, उसे अज़हाब कर दिया गया, उसे शैतान के बराबर कर दिया गया, क्योंकि दान ने नाफरमानी की थी, बुत परस्ती की थी। इस वजह से खुदा दान से सख्त नाराज़ हुआ। खुदा ने दान को इसराइल में से निकाल दिया। मैं आपको एक और चीज़ वाज़ह कर दूं कि दान एक वो वाहिद कबीला है जिसके साथ ज़्यादती आज तक होती रही है। दान वो कबीला है जिसके साथ ज़्यादती आज तक होती रही है। अब मैं आपको बताऊं कि उसका जो ज़मीन का हिस्सा जो उसको मिला, वो बार बार उसे छीन लिया जाता था। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई उसकी ज़मीन को वो ले लेता था। और खुदा में उसके लिए एक ख़ास बरकत लिखी हुई है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि उसके बारे में खुदा ने क्या बरकत दी हुई है। हिजकियेल की किताब, बल्कि मैं चाहूँगा कि हम पढ़ लेते हैं। हिजकियेल उसका 48वां बाप और उसकी पहली आयत। अब देखिए, अगर खुदा ने दान को रद्द कर दिया है तो हिजकियेल उसके 48वें बाप में ये उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है खुदा इस दान के बारे में? क्या कह रहा है? और कबीलों के नाम ये हैं, इंतहाए शमाल पर हतलून के रास्ता के साथ साथ हमाद के मदखल से होते हुए हसर एनान तक, जो दमिश्क की शमाली सरहद पर हमाद के पास है, मशरक़ से मगरब तक दान के लिए एक हिस्सा। दान के लिए एक हिस्सा खुदा ने सबसे पहले जो है दान ही को हिस्सा दिया है। अगर खुदा ने दान को रद्द कर दिया है तो यहाँ पे हिस्सा क्यों है? अगर हाई पोलाइटस के मुताबिक या पहले कलीसियाओं के आकाओं के या उनके बापों के मुताबिक, उनके फादरों के मुताबिक अगर दान को खुदा ने रद्द कर दिया है तो फिर यहाँ पे खुदा दान को एक हिस्सा क्यों दे रहा है? खुदा ने एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ कि अगर खुदा ने दान को उसकी नाफरमानी या बुत परस्ती की वजह से रद्द कर दिया है तो इसराइल को रद्द क्यों नहीं किया? अब कहाँ पे रद्द किया? पैदाइश की किताब और उसके 49वें बाप में हमने वो पढ़ा कि दान जो है रास्ते का सांप है, उसने बुत परस्ती की है, इसलिए जी हाई पोलाइटस के मुताबिक कि दान ने बुत परस्ती की है, इसलिए खुदा ने उसको सांप करार दे दिया है, उसको रद्द कर दिया है और उसको सांप बना दिया है। अब अगर दान की नाफरमानी इतनी ज़्यादा थी तो खरूज और उसका 32वां बाप अगर निकाल लें तो यहाँ पे उसकी चौथी आयत, यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ही निकालें। खरूज 32वां बाप उसकी चौथी आयत लिखा है, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक डाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक की। ये वो वाक़या है जब मिस्र से इसराइल को निकाला गया
اور موسیٰ ان کو لے کے آ رہا ہے، اور موسیٰ اوپر خدا سے ملاقات کرنے پہاڑ پہ گیا ہوا ہے، اور پیچھے سے جب لوگ انتظار کرتے رہے موسیٰ کا اور موسیٰ نہیں آیا تو پیچھے سے لوگوں نے تنگ کیا، اور ہارون مجبور ہو گیا، اور اس نے پھر ان سب کے سونے کے زیور منگوا لیے اور وہاں پہ ڈھالا ہوا بچڑا بنایا، اور لکھا ہے اور اسے چھینی سے ٹھیک کیا، تب وہ کہنے لگے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور یہاں پہ انہوں نے اس کے لیے کیا لکھا ہے، یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی۔ اور یہاں پہ پھر انہوں نے اس کے لیے، یہاں پہ 8ویں آیت، اور وہ اس راز ہے جس کا میں نے ان کو حکم دیا، بہت جلد پھر گئے، یہ خدا کہہ رہا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا، اور اس کے لیے قربانیاں چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی تو بت پرستی ہوئی ہے، اور پورے اسرائیل نے کی ہے۔ اگر دان کو بت پرستی کی وجہ سے نکال دیا گیا ہے یا الگ کر دیا گیا ہے یا اسے رد کر دیا گیا ہے، تو یہاں پہ بھی تو وہی کام ہوا ہے جو دان نے کیا ہے۔ یہاں پہ کیا بت پرستی نہیں ہوئی ہے؟ بچڑا بنایا گیا ہے، ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر اس کو پوجا گیا ہے، ایک بت پرستی کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور آیت میں پڑھوں گا، وہاں پہ کیا لکھا ہے، نہمیہ کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت، بڑی واضح آیت لکھی ہوئی ہے یہاں پہ۔ نہمیہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں پڑھوں گا آپ کے لیے۔ یہاں پہ لکھا ہے، پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا کہ یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے، تو بھی تو نے اپنی گوناگون رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا۔ دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تاکہ راستہ میں ان کی رہنمائی کرے، اور رات کو آگ کا ستون دور، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا۔ پھر وہ پڑھنے لگا ہوں، انہوں نے اپنے لیے ڈالا ہوا بچڑا بنا کر کہا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے، تو بھی تو نے، غور طلب بات، تو بھی تو نے اپنی گناگون رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا۔ دیکھیں یہاں پہ اگر اسرائیل پر خدا اپنی رحمتیں کر رہا ہے اور ان کی بت پرستی کے باوجود خدا نے اسرائیل کو چھوڑا نہیں ہے، تو پھر دان نے کچھ زیادہ بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا اس پوائنٹ آف ویو سے، جو دان پہ خدا کو بہت غصہ آیا اور خدا نے دان کو الگ کر دیا۔ خدا رحیم ہے اور وہ معاف کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ آیت اس لیے پڑھائی ہے کہ اگر دان کا گناہ بہت بڑا ہے تو اسی طرح اسرائیل کا بھی گناہ بہت بڑا ہے، تو اگر خدا دان کو رد کیا ہے تو پھر اسرائیل کو بھی خدا کو رد کرنا چاہیے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ خدا نے دان کو رد نہیں کیا، اسی وجہ سے حزقیل اور اس کے 48ویں باب کی پہلی ہی آیت میں خدا دان کو نئے یروشلم میں ایک حصہ دے رہا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے حصے کا اناؤنس کر رہا ہے۔ اسی لیے خدا حزقیل اور اس کے 48ویں باب میں خدا سب سے پہلے دان ہی کو حصہ دے رہا ہے، خدا نے دان کو رد نہیں کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہائی پولائٹس نے کلیسیاؤں کے فادروں کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا اور دان کو بیچ میں سے نکالا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو میں پولیٹیکل وجہ اس کی بیان کرنے لگا ہوں، کیونکہ روم جو ہے تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ اسرائیل روم کے متحد تھا، تو رومی اسرائیل ہی کو آپس میں لڑائی رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں، اور نہ یہ فری ہوں گے اور نہ یہ ہماری بادشاہت کو تباہ کرنے کا سوچیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے پلان کر کے تو یہ اسرائیلیوں میں یہ بات ڈالی کہ دان کو رد کر دیا گیا، اور انہوں نے صرف اور صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایسا کیا۔ ہم نے دوسری بات کی تھی کہ کس نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی
ناکام کوشش کی. میں ورڈ یوز کر رہا ہوں ناکام کوشش کی. کوشش ضرور کی گئی ہے کہ اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے اس قوم کو, لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ خدا ان کا رکھوالا ہے. اور بات کر رہے تھے ہم کہ دان کو نکالا گیا, اور پھر ابھی جو آگے میں کچھ باتیں کروں گا جس میں یہ قصبی یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کو ہی ہٹا دیا گیا ہے, الگ کر دیا گیا ہے اور رد کر دیا گیا ہے, اور اس کی جگہ قصبی کہتی ہے کہ اس کی جگہ پہ ہم کو ڈال دیا گیا ہے. ابھی ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ کس کس نے اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی. سب سے پہلے آپ آ جائیں تاریخ پہ چلے جائیں, بائبل کی تاریخ میں آ جائیں, اور ہم دوسری تاریخ پہ بھی آئیں گے. تو بائبل میں اور مکاشفہ میں بھی یہ بات ہے. جو 4 حیوانوں کی میں نے آپ کو ویڈیو دی, ویڈیو آپ کو لنک میں نیچے دے دوں گا, اس پہ آپ 4 حیوانوں کی جو تفصیل ہے وہاں پہ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ 4 حیوان ہیں. اس میں سے ایک سمندر سے نکلنے والا حیوان ہے, اس کے 7 سر اور اس کے 10 سینگ ہیں, اور میں نے اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ 10 سینگ کیا ہیں, وہ 7 سر کیا ہیں, اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 5 ہو چکے ہیں, ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں. تو یہ وہ 7 سر ہیں جنہوں نے اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی. آپ آ جائیں. سب سے پہلے اسرائیل کو کس نے غلام اور بری طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کی, وہ کون ہے؟ وہ سب سے پہلا مصر نے اسے غلامی میں رکھا اسرائیل کو, اور وہاں پہ وہ کئی سال تک غلام رہے. اس کے بعد اسوری قوم نے اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا اور ان کو تباہ کرنے کی ختم کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد بابل نے اسرائیل کو اپنی غلامی میں رکھا اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد مادی فارسی ہے, انہوں نے کوشش کی اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کی. اور اس کے بعد یونان ارام ہے جنہوں نے اسرائیل کو تہذیب کرنے کی کوشش کی. نمبر جو 6 ہے وہ روم ہے. مصر, اسوری, بابل, مادی فارسی, یونان ارام, اور 6 حکومت روم. یسوع مسیح کے زمانے میں مسلط تھا اسرائیل پہ, وہ روم تھا, اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دیں, اور وہ کوشش کر رہے تھے ٹائم ٹو ٹائم کہ ان کو ختم کر دیا جائے. اس کے بعد 6 سر اگر ہم جب پڑھتے ہیں تو مکاشفہ اور اس کے 13ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ جو حیوان کا جو 6 سر ہے اس کو حیوان کے سر پہ ایک ضرب کاری لگا, لیکن اس کا ضرب کاری ٹھیک بھی ہو گیا. مطلب 6 سر کو ضرب کاری لگا, اور وہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پہ جانے کے کچھ عرصہ بعد جو ہے روم جو ہے بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا اسے. تو لیکن لکھا ہے کہ وہ ضرب کاری اس کا جو لگا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. مطلب اس کو ضرب کاری لگا لیکن وہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ 7ویں سر کی صورت میں موجود ہے. اور وہی 7واں سر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں اب اسرائیل کو ختم کر دیا گیا ہے, رد کر دیا گیا ہے, اور اس کی جگہ پہ ہم جو ہیں اب ہم کو خدا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, ہمیں وہ اسرائیل کی جگہ دے دی ہے. یہ وہ 7 قومیں ہیں یا 7 سر ہیں جنہوں نے اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی. اب یہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ 6 تو ہو گئے, 7واں کب ہوا تھا؟ تاریخ آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل کو بری طرح کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے, اس خطے سے ہی ختم کر دینے کی کوشش کی گئی, اور اس آڑ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسرائیلیوں کو قتل کیا گیا. آپ تاریخ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری کوشش کی گئی کہ اس کو اسرائیل کو
मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। और ये क्यों हुआ था? ये मज़हब की आड़ में ये किया गया था। और मज़हब की आड़ में ये किसने ये किया था? कसबी ने ये किया था कि यहूदी जो हैं वो यीशु पे यकीन नहीं रखते हैं, लिहाजा इनको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि खुदा ने इनको रद्द कर दिया, लिहाजा इनको ख़त्म कर दिया जाए। ये यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इस आड़ में यहूदियों को कत्ल किया गया और मुकम्मल तौर पर सफ़ाहती से मिटा देने की कोशिश की गई। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कसबी ने ऐसा किया, तारीख पढ़ें आपको पता चल जाएगा ये बात, ये ऐसा हुआ है कि नहीं है। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसराइल को, उस पूरी कौम को ख़त्म कर देने की कोशिश की गई। अब ये कसबी कहती है कि इसराइल की जगह हमने ले ली है, इसराइल को रद्द कर दिया गया। हमने आगे डिटेल में पढ़ा कि पहले कोशिश की गई कि दान को अलग कर दिया गया और दान की जगह पे मनसी डाला गया है। अब वो कहते हैं कि नहीं, इसराइल को रद्द कर दिया गया है क्योंकि वो उन्होंने बुत परस्ती की। जबकि कलाम क्या कहता है? अगर हम पढ़ें मुकाशवा की किताब और उसका 7वां बाब, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7वें बाब की 4थी आयत से पढ़ूंगा। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। अगर इसराइल को रद्द कर दिया गया है, अगर इसराइल को तर्क कर दिया गया है, तो फिर ये इसराइली आसमान पे क्या कर रहे हैं जिन पे मोहर की जा रही है? अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 1,44,000 को पर मोहर की गई है तो यही बस वहाँ पे जाएंगे। इट्स मीन कि इसराइल वहाँ पे आसमान पे है और होगा, और ये पक्की बात है, और ये 100% है कि उसने होना है। इसराइल के बगैर सबसे जो लाडली कौम है खुदा की वो इसराइल है। हम तो उनके बाद हैं, वो भी अगर हम उसके पीछे चलते हैं तो, वरना इसराइल जो है वो खुदा की पसंदीदा कौम है। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि खुदा की जो पसंदीदा कौम है वो इसराइल है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। लिहाजा ऐसा नहीं है कि इसराइल को रद्द कर दिया गया है। इसराइल को रद्द नहीं किया गया और ना ही किसी को उसकी जगह पे डाला गया है। हर एक का अपना मकाम है, हर कौम का अपना मुकाम है। अगर आप इसी आयतों को आगे पढ़ते जाएं तो 8वीं आयत पे लिखा हुआ है, 9वीं आयत का स्टार्ट है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसराइली वहाँ पे होंगे तो बाकी नहीं होंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हर एक कौम, कबीला, उम्मत, अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार ना कर सकता। हर कौम में से, हर कबीला, कौम, हर सब इंसानों में से लोग वहाँ पे होंगे और वहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार ही नहीं कर सकता। खुदा ने सबका फिदिया दिया हुआ है, खुदा ने सबके लिए कुर्बानी दी है और खुदा ने सबको बचाया है, और वो इसी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ मौजूद है। ये वो कौमें हैं जिन्होंने इसराइल को सफ़ाहती से मिटाने की कोशिश की और कहते हैं कि अब हम इसराइल पे की जगह पे आ चुके हैं। अच्छा, अब अभी हम आगे चलेंगे, आपको एंड पे मैं बताऊंगा कि कसबी और क्या कहती है। अभी हम एक मिसाल पे गौर करते हैं ज़रा। एक मिसाल है मत्ती रसूल की इंजील और उसका 21वां बाब, और वहाँ पे खुदाम यीशु मसीह, हम सबको पता है कि तमसीलों में बातें करते थे। 21वें बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में पढ़ूंगा। यहाँ पे ये लिखा है, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था उसे भूख लगी। यीशु जा रहा था सुबह शहर की तरफ तो उसे भूख लगी, और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देकर उसके पास गया। और तो वो अब रास्ते में जा रहा है तो राह के किनारे उसको एक अंजीर का दरख्त नजर आया, तो वो उसे भूख लगी तो वो उस अंजीर के दरख्त की तरफ चल पड़ा। तो क्या लिखा है, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। अब देखें कि वहाँ पे, यहाँ पे लिखा है कि यीशु को भूख लगी और वो अंजीर के दरख्त के पास गया कि मैं जाऊं, मैं कुछ खा लूं।
لیکن جب وہاں پہ گیا تو پتوں کے سوا اسے وہاں پہ کچھ نہیں ملا. اس کو لعنت کے طور پہ یہ کہہ دیا کہ آئندہ کو تجھے کبھی پھل نہ لگے, اور پھر لکھا ہے کہ اسی دم وہ درخت سوکھ گیا. اب کسبی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ آئندہ کو تجھے کبھی پھل نہ لگے, یہ بات اسرائیل کے لیے کہی گئی ہے کہ آئندہ اسرائیل کو تو کبھی پھل نہ لگے. کہنے کا مطلب کسبی کا یہ ہے کہ اسرائیل کو رد کر دیا گیا ہے, لہٰذا اسی وجہ سے خدا نے اسرائیل کو کہا کہ آئندہ کو تجھے کبھی پھل نہ لگے. اگر کسبی یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کو رد کر دیا گیا ہے, تو ابھی ہم نے ایک آیت جو پڑھی ہے مکاشفہ 7واں باب, اور اس کی جو آیات ہم نے 4 سے 8 تک پڑھی, تو اگر اسرائیل کو رد کر دیا گیا ہے تو پھر اسرائیل 7ویں باب میں آسمان پہ کیوں موجود ہے؟ اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ کو تجھے پھل نہ لگے, اور کسبی کہتی ہے کہ یہ اسرائیل کے بارے میں کہا گیا. اب میں آپ سے سوال کرنے لگا تھا کہ خدا نے ہم سب کو توڑے دیے ہیں, تو اب توڑوں کی قسمیں کیا ہیں؟ کسی کو کوئی توڑا دیا ہے, کسی کو کوئی توڑا دیا ہے, کسی کو کوئی, کسی قسم, ہر قسم کے, ہر بندے کو ہر قسم کے توڑے دیے. تو جس کو توڑا دیا جاتا ہے کیا اسی سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے نا کہ میں نے توڑا دیا تھا, مجھے اس کا انسینٹیو دو, مجھے اس کا پروفٹ دو, میں نے تمہیں یہ توڑا دیا تھا. اب توڑے کن کو دیے جاتے ہیں آج کے زمانہ میں؟ توڑے کن کے پاس ہیں؟ ڈیفینیٹلی خادمین کے پاس ہیں. خادمین سے خدا جو ہے کام لے رہا ہے, اور خادمین کو خدا نے کام دیا ہوا ہے کہ بھی یہ کام کرنا ہے, اور وہ کر رہے ہیں. تو خادمین اگر کام کرتے ہیں اور تو ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ پھل چاہیے, خدا ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک عام شخص, میں اگر عام شخص ہوں, میں صبح کام پہ جاتا ہوں, شام کو گھر آ جاتا ہوں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ میں بس اپنے فرض پورے کر رہا ہوں, تو میں نے خدا کو کیا پھل دینا ہے؟ مطلب میں ایک عام شخص ہوں, میری ذمہ داری نہیں ہے خدا کو پھل دینا. ہاں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں خدا کے کلام پہ چلوں, اپنے بیوی بچوں کو اپنے کلام, خدا کے کلام کی طرف لے کے آؤں کوشش کر کے. میرا یہ کام ضرور ہے, لیکن لوگوں میں جا کے تعلیم دینا ایک عام انسان ہوتے ہوئے وہ میرا فرض نہیں ہے. عام انسان کا فرض یہ اپنی فیملی تک محدود ہے, لیکن خدا کے خادمین کا کام ہے کہ وہ جا کے فیلڈ میں کام کریں, وہ جا کے کھیت میں کام کریں. ان سے جو ہے وہ پھل کی ڈیمانڈ خدا کرتا ہے. تو اب دیکھیں کہ ایک عام اسرائیلی سے خدا کیا انجیر کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے یا پھل کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ اسرائیل میں اس وقت بھی پھل کون دیتے تھے؟ اب لکھنا انجیر کے پھل سے, انجیر جو ہے وہ لینے گیا, درخت سے کیا ہے پھل کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی اگر امرود کا درخت ہے تو اس سے امرود کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اس سے امرود لیا جائے. اس زمانہ میں بھی پھل کنہوں نے دینا تھا؟ سردار کاہنوں نے, فقیہ فریسیوں نے, شریعت کے عالموں نے, جو شرع کے عالم ہیں, جو کہ کام کریں, جن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, خدا ان سے پھل کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو جب وہ نزدیک گیا تو کیا ہے وہاں پہ پھل نہیں لگا تھا, تو خدا نے اس وقت ان سردار کاہنوں کو جو کہ روم کے ماتحت تھے, جو کہ اصل کلام کو چھوڑ چکے تھے, جو کہ روایات پہ چل رہے تھے, خدا نے ان کے بارے میں کہا. اس کے بارے میں لمبی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ سب جانتے ہیں ان باتوں کو کہ خدا یسوع مسیح نے چاروں اناجیل میں فقیہ و فریسیوں کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا ہے, وہ سارا کچھ ان کے بارے میں کہا ہے. کاہنوں کے بارے میں کہا گیا, یہ جو عالم تھے, شریعت کے عالم تھے, شرع کے عالم تھے, ان کے بارے میں خدا نے کہا کہ آئندہ کو تمہیں پھل نہ لگے. ان کو خدا نے رد کیا, ان کے بارے میں یسوع نے یہ کہا کہ آئندہ کو تمہیں کبھی پھل نہ لگے. خداوند یسوع مسیح متی رسول کی انجیل 16 باب کی 12ویں آیت میں کہتے ہیں کہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار ہو. پھر 21ویں باب کی 13ویں آیت میں جہاں پہ یہ واقعہ ہے, یہ سارا واقعہ ہے, وہاں پہ یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنے کاروباری اڈے بنا رکھے. تو خدا کیا کہتا ہے کہ یہ میرا گھر خدا کا گھر کہلائے گا, مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے. کن کے بارے میں کہا؟ ڈاکوؤں کی کھو کنہوں نے بنائی؟ کیا ہیکل کے اندر کوئی اپنی مرضی سے اپنے بزنس کا اڈا کھول سکتا تھا؟ جن کے انڈر ہیکل تھی وہی کر سکتے ہیں نا, وہی اجازت دے سکتے ہیں.
تو خدا یسوع مسیح کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے۔ اور پھر متی رسول کی انجیل اور اس کا 23واں باب، پہلی دوسری اور اس کے بعد 33ویں آیت پڑھتے ہیں ذرا، وہاں پہ کیا لکھا ہے ان کے بارے میں۔ لکھا ہے اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ فقی اور فریسی کہاں پہ بیٹھے ہیں جی؟ موسیٰ کی گدی پہ بیٹھے ہیں۔ مطلب ان کو صرف گدی کی فکر ہے، انہیں کوئی اور فکر نہیں ہے، اور وہ اس گدی کے لیے سیاسی طور پہ بھی جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ روم کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی گدی کو بچانے کے لیے۔ اور 33ویں آیت کیا کہتی ہے انہی کے بارے میں؟ اگر آپ 29 سے پڑھیں تو لکھا ہے اے ریاکار فقی اور فریسی تم پر افسوس۔ آگے چلتے ہوئے خدا کہتا ہے 33ویں آیت میں، اے سانپو، اے افعی کے بچوں۔ یہ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں، اے سانپو، اے افعی کے بچوں۔ اب سانپ کس کو کہا جاتا ہے؟ اور وہ بڑا سانپ، وہی پرانا سانپ، وہی جو کہ آدم اور حوا کے زمانہ میں تھا، شیطان کو کہا گیا سانپ۔ اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کے سزا سے کیوں کر بچو گے؟ ہم بات کر رہے ہیں کہ انجیر کے درخت کی مثال کا اصل پہلو کیا ہے؟ قصبی یہ کہتی ہے کہ یہ اسرائیل کو رد کر دیا گیا، یہ اسرائیل کے بارے میں کہا ہے کہ آئندہ کو تجھے پھل نہ لگے، لیکن حقیقت میں خدا نے ان خادمین کو، ان لوگوں کو کہا ہے، ان سربراہوں کو کہا ہے جو کہ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ اور آج بھی پوری دنیا میں روایات چل رہی ہیں، اسی قصبی کی بنائی ہوئی روایات پوری دنیا میں چل رہی ہیں، اور خدا ان کو کہہ رہا ہے، ان کو خدا نے کہا کہ آئندہ کو تمہیں پھل نہ لگے، ان کو خدا نے رد کیا۔ اسی وجہ سے یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بات سے میں داخل نہ ہوگا۔ اور اس کی تفصیل میں یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے یہ کہیں گے کہ ہم نے تو تیرے نام سے معجزات کیے۔ معجزات کون کرتا ہے؟ خادمین کرتے ہیں۔ ہم نے تو تیرے نام سے بدروہیں نکالی، بدروہیں کون نکالتی ہیں؟ خادمین کرتے ہیں، خادمین نکالتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ خدا ہم سے ریئل حقیقی پھل چاہتا ہے۔ حقیقی پھل کیسے ملے گا؟ حقیقی کلام دے کے، ان روایات کو چھوڑ کے جو کہ قصبی نے بنائی ہوئی ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ دان کی قبیلہ کو مکاشہ کی کتاب میں کیوں نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ کس نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ انجیر کے درخت کی مثال جو ہے اس کا اصلی پہلو کیا ہے وہ سیکھا۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ دلہن کون ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ دلہن کون ہے، ہم میں سے بہت سارے یہی کہیں گے، زیادہ تر یہی کہیں گے کہ ہم دلہن ہیں، کلیسیا جو ہے وہ دلہن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ شیطان کی جال سازی ہے، یہ وہ اس قصبی کی جال سازی ہے جس نے ہمارے کلام میں ملاوٹ کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کلام کے روح سے ہم دیکھیں گے کہ دلہن کون ہے۔ تو اس کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ دلہا کون ہے؟ دلہا کون ہے؟ تو ہم سب کا یہ جواب ہوگا کہ دلہا خداوند یسوع مسیح ہے، اور ایسا ہی ہے بھی جو ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں پڑھنے لکھا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ میں تجھے کیا دکھاؤں؟ دلہن دکھاؤں، یعنی کہ برا کی بیوی دکھاؤں۔ تو دلہن کس کی ہے؟ برا کی بیوی ہے۔ تو برا کون ہے؟ برا یسوع مسیح ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ برا جو ہے وہ ہمارا یسوع مسیح ہی ہے۔ لیکن ابھی ہم دیکھیں گے آگے کہ دلہن کون ہے۔ یہاں پہ وہ دکھانے لگا، دلہن دکھانے لگا، وہ میں تجھے برا کی بیوی دکھاؤں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اب وہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ اونچے پہاڑ پہ کیوں لے کے گیا ہے؟ کیونکہ اوپر سے وہاں سے کون اتر رہا ہے؟ اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے اترتے دکھایا۔ اب وہ کہہ یہ رہا ہے کہ ادھر آ، میں تجھے دلہن دکھاؤں۔
لیکن دکھا کیا رہا ہے؟ دکھا تو وہ شہر رہا ہے، دلہن تو نہیں دکھا رہا ہے۔ یہاں پہ واضح لکھا ہے کہ ادھر ہاں میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں، اور وہ مجھے روم میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس نے یروشلم کو اوپر سے نیچے اترتے ہوئے دکھایا، اور اس کے بعد آگے وہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے۔ اب کیا یسوع مسیح کی شادی اس شہر کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ نہیں ہے، دلہن شہر نہیں ہے، دلہن اس شہر میں رہنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ میں تجھے دکھاؤں، دلہن دکھاؤں، اور یروشلم کو وہاں سے اترتے دکھایا۔ اب کوئی کہے گا کہ یروشلم، اب میں آپ سے آگے پڑھتے ہیں، وہاں سے واضح ہوگا۔ 13ویں آیت، اور اس کی شہر پناہ بڑی، اس شہر کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے تھے۔ یروشلم کے کتنے دروازے تھے؟ 12 دروازے تھے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے۔ 12 دروازے کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ 12 قبیلوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یروشلم کے 12 دروازے اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ کیا لکھا ہے؟ اور ان پر اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اسرائیل کے 12 قبیلے، وہی بات وہی ہوگی کہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل کے اندر کیا ہے؟ اسرائیل کیسے بنتا ہے؟ جب 12 قبیلے اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل بنتا ہے۔ کوئی بھی ایک نکال دیا جائے تو اسرائیل پورا نہیں ہوتا ہے۔ وہ 12 کے 12 قبیلے، لکھا کیا ہے؟ ہر دروازے پر اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے۔ 12 دروازے ہیں، ہر دروازے پر قبیلے کا ایک ایک نام لکھا ہوا، کیونکہ یروشلم قبیلے والوں کا ہے، ان 12 قبیلوں کا یروشلم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ برا کی دلہن ہے، اسرائیل جو ہے وہ یسوع مسیح کی دلہن ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر اسرائیل دلہن ہے تو پھر ہم کدھر گئے؟ ہم کس کھاتے میں ہیں؟ اب ہم اس طرف آئیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا حقیقت ہے، یا ہماری کیا ویلیو ہے خدا کے نزدیک۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ آپ حوالہ نکالیں۔ پہلا کرنتیوں، پالوس رسول کا خط، پہلا خط کرنتیوں کی کلیسیا کے نام، اور اس کا 6واں باب اور اس کی 15ویں آیت پہ ہم ذرا غور کریں گے۔ پہلا کرنتیوں اور اس کا 6واں باب اور اس کی 15ویں آیت، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو تمہارے بدن ہیں وہ مسیح کے اعضاء ہیں؟ اب ذرا میں اسے تھوڑا ایزی کر کے بیان کرنے لگا ہوں۔ کیا تم، اب پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خط کن کو لکھا گیا؟ یہ یہودیوں کو خط نہیں لکھا گیا، یہ اسرائیلیوں کو خط نہیں لکھا گیا، یہ کرنتھیوں کو خط لکھا گیا، ان لوگوں کو خط لکھا گیا جو کہ یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں۔ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ یہودی نہیں رہے، وہ مسیحی ہیں۔ تو یہ ان مسیحیوں کو خط لکھا گیا ہے جو کہ کرنتس کی کلیسیا میں ہے، جو کہ کرنتھیوں میں ہے۔ تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جو تمہارے بدن ہیں وہ مسیح کے اعضاء ہیں؟ میں مسیحی ہوں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ جو میرا بدن ہے یہ مسیح کے بدن کا ایک حصہ ہے، ایک عضو ہے۔ اب بدن کے اندر کتنے عضو ہیں؟ انگلیاں ہیں، ہاتھ ہے، بازو ہے، سر ہے، سر کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، بازو کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، پیٹ ہے، سینہ ہے، مطلب پورا جسم ہے، اور یہ مختلف اعضاء سے مل کے بنا ہے۔ ان ایک اعضاء ہے، اس کے اندر اور بے شمار اعضاء ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پولس کہہ رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم جو ہو تم مسیح کے بدن کا حصہ ہو، کیونکہ تم مسیح کے بدن کے عضو ہو، کیونکہ تمہارا بدن جو ہے وہ مسیح کے بدن کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن جو ہیں وہ مسیح کے اعضاء ہیں؟ اس کا مطلب، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ میں جو ہوں نا، میں مسیح کے بدن کا حصہ ہوں، میں مسیح کے بدن کا حصہ ہوں، اور اگر میں مسیح کے بدن کا حصہ ہوں تو میں تو پھر مسیح ہوں۔ ہم سب کے ساتھ مل کے مسیح بنتا ہے، ہم کو اس نے اپنے جسم کے حصے بنایا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ اس کے بعد 12ویں باب
पहला करंथियों 12वें बाब है, उसकी 12वीं आयत में क्या कहता है वो, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, एक बदन है और इसके अज़ा क्या है, बहुत से हैं, उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर वहाँ मिलकर एक ही बदन है। अज़ा चाहे बेशुमार हो जाए, बेशुमार अज़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन बदन एक ही है। हम बेशुमार लोग क्यों ना हो जाए यीशु मसीह के, तो हम सब मिल के तो फिर उसका बदन बनेंगे, मतलब उसका बदन फिर कंप्लीट होगा जब सारे के सारे मिल जाएंगे, क्योंकि हम उसके बदन का हिस्सा हैं। मगर वहां मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी एक है। सो यहाँ से इस बात से वाज़ेह होता है कि हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं। तो जब हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं तो हम दुल्हन कैसे हो सकते हैं? हम तो मसीह के बदन का हिस्सा हैं, तो दुल्हा जो है अपने आप से शादी कर लेगा। हम उसके अगर हिस्सा हैं तो कलीसिया तो उसका हिस्सा बन गई, कलीसिया तो यीशु मसीह का बदन बन गई। तो क्या कलीसिया यीशु मसीह ने अपने आप से शादी कर ली? अब हम जब शादी करते हैं तो अपने आप से शादी करते हैं? नहीं, हमारी एक दुल्हन होती है। तो यीशु मसीह और उसकी कलीसिया, तो हम तो एक बदन होके यीशु मसीह बन गए हैं, हम यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं। तो दुल्हन कौन है? दुल्हन बनी इसराइल है। और हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू, हम उसके बदन का हिस्सा हैं। उसने हमको अपने बदन का हिस्सा बनाया है, उसने हमें इतना बड़ा जो है वो रुतबा अता किया है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इसराइली जो है वो तो दुल्हन हो गए और हम क्रिश्चियन जो हैं वो उसके बदन का हिस्सा हो गए, तो दुनिया में और लोग भी हैं और कौमें भी हैं, उनका क्या बनेगा? तो इसका जवाब भी इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत में पौलुस रसूल बयान करता है कि वो कैसे वहाँ पे पहुँचते हैं। 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत, इफिसियों 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत, यहाँ पे लिखा है, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें और कीजिएगा, गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से, गैर कौमें किसके वसीला से? खुशखबरी के वसीला से मेरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। गैर कौमें कैसे शामिल हैं? खुशखबरी के वसीला से। हमारे लिए इसराइली भी गैर कौमें हैं, हमारे लिए हर गैर मसीही जो है वो गैर कौम है। इसी तरह इसराइलियों के लिए हर वो बंदा जो यहूदी नहीं है वो गैर कौम है। अब यहाँ पे बात हो रही है मसीहियों की, जिन्होंने इफिसियों की कलीसिया की, उनको खत लिखा जा रहा है। गैर कौम पौलुस कह रहा है कि कैसे वो दाखिल हैं, यानी ये कि मसीह यीशु में, बात ये गौर कीजिएगा कि एवी नहीं, मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से, अगर गैर कौमें खुशखबरी को कबूल करती हैं, ईमान लाती हैं उस खुशखबरी पे, तो फिर क्या है? तब वो मिरास में शरीक भी हैं। मैं फिर वो आयत पढ़ने लगा हूँ, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। गैर कौमें किस तरह से हैं कि गैर कौमें मसीह में, सबसे पहली बात मसीह में, दूसरी बात खुशखबरी के बायस, खुशखबरी के वसीला से कैसे? कि खुशखबरी पे ईमान लाने पर के वसीला से, यीशु मसीह पर खुशखबरी क्या है? कि यीशु मसीह पर ईमान लाया जाए। यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस वो क्या क्या है? मिरास में शरीक भी हैं, बदन में शामिल भी हैं और वादा में दाखिल भी हैं। तो हर गैर कौम का वो बंदा जो यीशु मसीह को और उसकी खुशखबरी को कबूल करता है, यीशु मसीह को कबूल करेगा, वो मिरास में भी शामिल होगा, वो बदन में भी शामिल होगा, क्योंकि जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो वो भी उस कैटेगरी में आ गया, यीशु मसीह के बदन के हिस्से क्या वो बन गया, तो उसके वसीला से वो बदन का हिस्सा भी बनेगा और बदन का हिस्सा बनने के बायस वो वादा में दाखिल भी होगा, मिरास में शामिल भी होगा। जो मिरास यीशु मसीह की है वही मिरास फिर हमारी है, क्योंकि हम उसके बदन का हिस्सा हैं।